دیکھیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے جناب قاضی عبدالحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. میں حضرت والا کو اسٹیج پر دعوت و سخن دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر کے ہم سبوں کو دعائیہ کلمات کے ذریعے سے اس مجلس کا دعا کے ذریعے سے اختتام فرمائیں. جناب حضرت قاضی عبدالحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تو سرے شام سے علماء کرام کی باتیں آپ شوق و ذوق کے ساتھ سن رہے تھے. میں بھی سن رہا تھا. میں تو جلسے میں جاتا ہوں سوچتا ہوں کہ دوسری ہی کی سنوں، اسی لیے میں اول سے آخر تک بیٹھا رہتا ہوں. ہم سے کوئی کہے گا کہ آپ بھی کچھ کہہ دیجئے تو کہہ بھی دیتا، لیکن میرا ارادہ سننے کا زیادہ ہوتا ہے اور کہنے کا کم ہوتا ہے. اتفاق کی بات، جیسی نیت ویسی برکت ہوئی. جیسی ہماری نیت ویسے ہی جو ہے برکت. سارے علماء کرام اپنی باتوں کو آپ کو سنا کر کے وہ چلے گئے. میں بیٹھا رہا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب وہ تو پہلے ہی چلے گئے. ہم تو سننے کے لیے آئے ہیں تو سب کی سنیں گے نا بھائی. اس لیے ہم چترویدی صاحب کی بھی بات سن رہے تھے، پورے غور سے سن رہے تھے. اور مجھے ان لوگوں نے حکم دیا ہے کہ میں جلسے کے اختتام کے لیے دعا کر دوں. طریقہ یہ ہے، جیسے قرآن پاک سے، نعت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جلسے کا آغاز ہوتا ہے، ویسے ہی دعا کے اوپر جلسے کا اختتام ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ علماء کرام کو دھیان دینا چاہیے کہ صاحب جلسے کے باضابطہ جو ہے اختتام کا اعلان کریں اور دعا بھی کرا دیں. اب وہ نہیں کرائے، چلے گئے، تب ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ختم کیا جائے. ایک بات سمجھیے، ایک بات میں بھی کہہ دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے، اے لڑکا سنو نا، تو لوگ مالک ہے نا تو سنے گا نا. سنتا ہے یہ نہیں، جلسہ لگا دیا، مائک لگا دیا. دعا کے قبولیت کے لیے شرط ہے کہ آدمی کا کھانا حلال ہو. آدمی جو کھانا کھائے وہ حلال کمائی کا کھائے، جو پیے وہ حلال کمائی کا پیے، جو لباس استعمال کرے وہ حلال کا استعمال کرے. ایک حدیث میں ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبے سفر سے معلوم ہو رہا تھا کہ آ رہا ہے دور دراز. گرد و غبار اس کے بدن کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. شارحین نے لکھا ہے کہ حضور نے اس حدیث کے اندر حاجی کا ذکر کیا. ایک حج کے سفر میں ہے، دور دراز سے جو ہے آیا ہوا ہے، چل رہا ہے، گرد و غبار اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اور وہ اپنے یمد یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوا ہے، اور وہ قال یا ربی یا ربی یا ربی.
اور وہ کہتا ہے کہ یہ پروردگار عالم، میری یہ بات، یہ پروردگار عالم میرا یہ ہاتھ اٹھا کر کے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے باری تعالیٰ کو پکار کر کے اپنی حاجتوں کو مانگ رہا ہے۔ آگے فرمایا وَطَعْمُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَكَيْفَ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، فَكَيْفَ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ، اسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، پھر دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم نے اتنی دعائیں کی، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے ہے کہ کھانا پینا پہننا لباس یہ سب حلال مال سے ہو تو اللہ تعالی رب العزت جو ہے اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اعمال صالحہ کو واسطہ اور ذریعہ بنا کر کے دعا مانگے، مصیبت کی گھڑی میں وہ اپنا نیک کام پچھلا یاد کرے کہ پروردگار عالم میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ نیک سلوک کیا، کہ باری تعالی ہم نے فلاں مجبور کے ساتھ یہ کام کیا، نیک کام کیا، اللہ اگر میرا کام تیری رضامندی کے لیے تھا تو باری تعالیٰ ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس نیک اعمال کی وجہ سے انسان کو نجات دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نیک عمل کرنا چاہیے، مصیبت کی گھڑی میں نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اور حلال کمائی کھاؤ، حلال لباس پہنو، انشاءاللہ دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ بس ان چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آئیے بھائی، ہم لوگ سب آدمی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ یہ دعا کریں کہ جن لوگوں نے اس جلسے کے انعقاد کے لیے چاہے اپنے پیسے سے چاہے اپنے چل کر کے اس کے انتظام کے لیے چاہے اپنی زبان سے اس جلسے کے منعقد کرنے کے لیے جس حیثیت سے جس درجے کے جو ہے محنت اور کوشش کیا ہے، اللہ تعالی جو ہے ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، ان کے درجات کو جو ہے بلند کرے، اور ان کے جو نیک مقاصد ہیں ان نیک مقاصد کے اندر ان کو کامیابی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، جلسہ اچھی بات ہے، مجھے معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ یہ آج کے اس جلسے کو نوجوانوں نے منعقد کرایا، نوجوان لوگوں نے جلسہ کرایا۔ یہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، دنیا میں کرنے کا یہ وہ کام ہے۔ اگر رخ پلٹ جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ناچ اور باجا کو والی کرا دیتے،
ہو سکتا تھا کہ تھیٹر منگا دیتے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دیا کہ انہوں نے ایک جلسہ کرایا اور یہ لوگ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو جو ہے غور سے سنتے رہے۔ خدا کرے کہ یہی نوجوان دین کے سربلندی کے لیے آگے بھی نیک کام کریں، ہماری یہ دعا ہے۔ اور دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت فیم وعلی آل ابراہیم انک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے پروردگار عالم، اس جلسے کے کامیاب کرنے میں جن لوگوں نے جس حیثیت سے محنت کی ہے، یا اللہ ان کے نیک مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ ان میں اگر کوئی بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار عالم، ان نوجوانوں کو توفیق دے، یا اللہ وہ دین کے کام کو سمجھداری کے ساتھ جو ہے کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ